السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدللہ اس سال پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے یو کے کا جلسہ سالانہ اپنی تمام تر برکات کے ساتھ اور شکر کے مضمون کو مزید اجاگر کرتے ہوئے گزشتہ اتوار کو ختم ہوا. اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے نظارے ہر ایک نے دیکھے اور محسوس کیے. جو جلسہ گاہ میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی، اور جو ایم ٹی کے ذریعے سے دنیا میں بیٹھے ہوئے کہیں بھی دیکھ رہے تھے انہوں نے بھی. پھر ایم ٹی اے کے علاوہ انٹرنیٹ اسٹریمنگ کے ذریعے سے بھی تقریباً 1 لاکھ سے اوپر لوگوں نے جلسے کی کارروائی دیکھی. یہ اللہ تعالیٰ کا بے شمار فضل ہے کہ ان جدید ذرائع سے دنیا میں بیٹھے ہوئے لاکھوں لوگ یہاں کے جلسے کو دیکھ اور سن سکتے ہیں. جلسے کے بعد احباب جماعت کے جلسے کے بارے میں تاثرات اور مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے. روزانہ کئی خطوط مجھے آتے ہیں اور اکثر لکھنے والے لکھتے ہیں کہ دور دراز بیٹھے ہوئے ہم بھی یہ محسوس کر رہے تھے کہ جلسے میں براہ راست شامل ہیں، اور اب جلسہ ختم ہونے کے بعد اداسی چھا گئی ہے. یہ احمدی دنیا بھی عجیب دنیا ہے جس کا اخلاص و وفا بالکل نرالی قسم کا ہے، اور اس اخلاص و وفا کا غیروں پر بھی اثر ہوتا ہے. میں بعض تاثرات بعض مہمانوں کے سناؤں گا. بعض موضوعین تو یہاں جو اسٹیج پر آ کر جلسے میں کچھ اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے اظہار خیال کیا. وہ تو خیالات آپ نے سن لیے کہ کس طرح دنیا پر اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کا روب قائم کیا ہوا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ روب قائم کرتا ہے. دنیاوی لحاظ سے بظاہر کمزور سی جماعت ہے، لیکن خلافت کی لڑی میں پروئے ہونے کی وجہ سے، ایک اکائی میں ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے لیڈر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں آنے پر فخر ہے اور ہم جماعت کے شکر گزار ہیں. تو بہرحال بہت سے ایسے بھی تھے جو یہاں آئے
اور ان کو اسٹیج پر کچھ کہنے کا موقع نہیں ملا، غیر مہمان تھے۔ بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے پیغام تو دے دیے لیکن دلی کیفیت کا اظہار انہوں نے بعد میں کیا، اور ایسے اظہار ہیں جن میں کوئی بناوٹ نہیں۔ مثلا ہمارے ہاں بنین کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آئے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا وہاں بھی۔ یہ موصوف جو ہیں یہ فرانکو فون ممالک کی سپریم کورٹ ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں، اور اس ایسوسی ایشن میں افریقہ کے 58 ممالک شامل ہیں، وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ وہ اپنے خیالات کا اظہار اس طرح کرتے ہیں جلسے میں کام کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں ان نوجوانوں اور بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کو میں نے دن رات اخلاص، محنت اور محبت سے کام کرتے دیکھا۔ سب کے مسکراہٹیں بکھرتی دیکھی۔ اتنے بڑے اجتماع میں کوئی خوشگوار واقعہ نہ ہوا، ہر چیز بڑی اچھی تھی، ڈسپلن کا اعلیٰ نمونہ تھا۔ میں اس جلسے سے اخلاص اور روحانیت کو لے کر جا رہا ہوں، اور اخلاص اور روحانیت کا یہ اعلیٰ نمونہ صرف احمدیت کا ہی خاصہ ہے۔ یہاں آ کر اور اس ماحول کو دیکھ کر مجھے مسلمان ہونے پر فخر ہے۔ کہتے ہیں کہ جلسے میں کثیر لوگوں کی شرکت کے باوجود انتظام نہایت متاثر کن اور منظم تھا۔ اس جلسے میں ہر قوم کے مقامی اور غیر ملکی ایسے لوگ شامل تھے جو معاشرے میں اعلیٰ مقام رکھنے والے ہیں۔ جلسے میں ہونے والی تمام تقاریر انتہائی اچھے طریقے سے پیش کی گئیں۔ پھر یہ جو واپس پہنچے ہیں اپنے ملک بنین میں، تو وہاں انہوں نے ایئرپورٹ پر وی آئی پی لاؤنج میں پرنٹ میڈیا کے نمائندوں سے پریس کانفرنس کے دوران اپنے تاثرات کا اظہار کیا، جو وہاں کے نیشنل اخباروں میں بھی چھپا۔ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ نے لندن سے باہر 120 ایکڑ زرعی زمین میں، 120 ایکڑ ان کا اصل زمین حدیقۃ المہدی کی 208 ایکڑ ہے۔ بہرحال کہتے ہیں زمین میں، زرعی زمین میں اپنا ایک شہر آباد کیا ہوا تھا جہاں انسانی ضروریات کی ہر چیز مہیا تھی۔ وہاں پر کام کرنے والے نوجوان، بچے اور دوسرے سب بڑی محنت سے انتظامات کرتے نظر آئے۔ مہمانوں کی خدمت کے جذبے سے بھری اتنی منظم جماعت میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھی۔ اگر کسی مہمان کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو فوراً اس مہمان کی ضرورت پوری کرتے۔ اگر کسی ایسے نوجوان سے ضرورت بیان کی جاتی جس کا اس چیز سے تعلق نہ ہوتا تو وہ متعلقہ شعبے سے رابطہ کر کے وہ چیز مہیا کر دیتا۔ پھر جلسے کے دوران کہتے ہیں کہ امام جماعت احمدیہ جب تقریر کرتے، بات کرتے، تو اتنے بڑے مجمع میں سے میں نے کسی کو بولتے نہ دیکھا۔ سب خاموشی کے ساتھ ان تقاریر کو بڑے انہماک سے سنتے، اور 31,000 سے زیادہ لوگ وہاں موجود تھے، لیکن پھر بھی ہر طرف خاموشی ہوتی۔ یہ ایک عجیب نظارہ تھا جو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ پھر اسی پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ جب جلسہ ختم ہوا تو میں نے کہیں بھی دھکم پیل نہیں دیکھی۔ جلسہ گاہ سے سب لوگ آرام اور سکون سے ایک ایک کر کے نکل رہے تھے۔ اگر کسی کو کونی لگ جاتی یا کسی کا پاؤں دوسرے کے پاؤں پر آ جاتا تو وہ فوراً معذرت کرتا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے معذرت کرتے۔ یہ نظارہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر کہتے ہیں 31,000 لوگ مل جل کر رہتے، سب وہیں کھانا کھاتے، ہر چیز کا وہیں انتظام تھا۔ جلسے میں مختلف ممالک سے وزراء اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ شامل تھے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے تو جماعت کی خدمات کی وجہ سے ترقی کر سکتا ہے۔ میں بینن کے لوگوں کو ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کو کہتا ہوں کہ امن اور رواداری جماعت احمدیہ سے سیکھیں۔ مجھے جماعت کی مخالفت کے بعض واقعات کا علم ہوا ہے۔ میں بینن کے لوگوں کو کہتا ہوں
کہ ان کی مخالفت چھوڑ کر ان سے اسلام سیکھیں۔ بحرین میں بتا دوں بعض علاقوں میں جماعت کی کافی مخالفت ہے جہاں جماعت تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے خلیفہ کی ایک ہی خواہش ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو جائے۔ پھر کہتے ہیں کہ شاملین جلسہ کو جس طرح خلیفہ سے محبت کرتے دیکھا، ان کے خلیفہ کو بھی اسی طرح ان سے محبت کرتے دیکھا۔ میں نے ان لوگوں کو اپنے خلیفہ کی محبت میں روتے دیکھا ہے۔ کیا ہی عجیب اور روحانی نظارہ تھا جو میں اپنی زندگی میں کبھی بھلا نہیں سکوں گا۔ تو یہ ایک تاثر ہے۔ پھر ایک دمیبا بیا ترویس صاحبہ ہیں، بورکینا فاسو سے شامل ہوئیں اور بورکینا فاسو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے لیے ہائر اتھارٹی کمیشن کی صدر ہیں۔ 2 دفعہ ملک کی فیڈرل منسٹر رہ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ اٹلی اور آسٹریا میں 14 سال تک بورکینا فاسو کی سفیر بھی رہ چکی ہیں۔ نیز UNO میں اپنے ملک کی نمائندگی بھی کر چکی ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ اس جلسے میں شمولیت میرے لیے زندگی میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے۔ میں UNO میں بھی اپنے ملک کی نمائندگی کر چکی ہوں جہاں میں نے کئی ملکوں کے نمائندے دیکھے ہیں، مگر اس جلسے میں بھی 80 سے زائد ملکوں کے نمائندے شامل تھے اور سب ایک لڑی میں پروئے ہوئے تھے، موتیوں کی مالا نظر آتے تھے۔ مجھے کوئی شخص کالا، گورا یا انگلش یا فرینچ نظر نہ آیا، بلکہ ہر احمدی مسلمان بغیر رنگ و نسل کے امتیاز کے اپنے خلیفہ کا عاشق ہی نظر آیا۔ پھر کہتی ہیں کہ سب سے زیادہ جس بات سے میں متاثر ہوئی وہ یہ تھی کہ ہر شخص خدا کی خاطر ایک کمٹمنٹ کے ساتھ اس جلسے میں شامل ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ سارے ہی مہمان ہیں اور سارے ہی میزبان ہیں، مرد، عورتیں، بڑا چھوٹا، ویسے کہ ہر شخص میزبانی کے لیے حاضر تھا، اور ان کی محبت دکھاوے کے لیے نہ تھی بلکہ دل کی گہرائیوں سے تھی۔ پھر کہتی ہیں کہ عورتوں کو مردوں سے الگ تھلگ ایک جگہ دیکھنا میرے لیے باعث حیرت تھا، اور مجھے یوں لگا کہ شاید یہاں بھی عورتوں سے دوسرے مسلمانوں کی طرح سلوک کیا جاتا ہے۔ لیکن جب میں ان عورتوں کے ساتھ رہی تو کچھ ہی دیر میں میرا یہ تاثر بدل گیا۔ میں نے دیکھا کہ فوٹو اتارنے والی بھی عورت تھی، کیمرے پر بھی عورت تھی، استقبال پر بھی عورتیں تھیں، کھانا تقسیم کرنے والی بھی عورتیں تھیں، غرضی کہ ہر کام عورتیں ہی کر رہی تھیں۔ اور یہ سچ ہے کہ عورت کا پردہ ہرگز اس کی آزادی کو ختم نہیں کرتا۔ اگر کسی کو اس کا یقین نہ آئے تو احمدیوں کے ہاں آ کر دیکھ لے۔ پھر کہتی ہیں جب میں امام جماعت احمدیہ کے دفتر میں گئی تو حیران تھی کہ اتنا چھوٹا سا دفتر دنیا کا محور بھی ہو سکتا ہے۔ پھر کہتی ہیں مجھے مردوں کی مارکی میں بیٹھ کر بھی امام جماعت احمدیہ کا خطاب سننے کا موقع ملا، اور جب وہ آتے تو سب لوگوں کا سکون اور بڑے ادب سے کھڑے رہنے کا ایک منظر ایسا تھا کہ بیان نہیں کر سکتی۔ میں نے ایسا تو کبھی کسی ملک کے صدر کے لیے بھی نہیں دیکھا۔ پھر کہتی ہیں کہ ان خطاب کے دوران ہزاروں افراد جن میں بچے، بوڑھے اور جوان سب شامل تھے، اتنی خاموشی سے ان کا بیٹھنا ایسا منظر تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ یہاں انسان نہیں بلکہ شاید انسان نما پتلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سب میری عزت و احترام کی اور ادب جو ہے میری زندگی کا ایک انوکھا تجربہ تھا۔ پھر سیرالیون سے وزیر داخلہ اور امیگریشن JB داؤدا صاحب شامل ہوئے۔ کہتے ہیں مختلف شعبوں کا منسٹر ہونے کی وجہ سے ساری دنیا میں سفر کرتا رہا ہوں اور بڑی بڑی کانفرنسوں میں شرکت کرتا ہوں، لیکن آج تک ایسی شاندار کانفرنس کبھی نہیں دیکھی جہاں محبت، پیار، بھائی چارے اور روحانیت نمایاں تھی۔ پھر کہتے ہیں ایک سیرالیون کی ایک مہمان خاتون ہیں، آنریبل جسٹس موسا دمیبو، یہ بھی ہائی کورٹ کے جسٹس جیسے میں نے کہا ہیں شامل ہوئی تھیں۔ کہتی ہیں کہ جلسہ بہت اچھے طریقے سے آرگنائز کیا گیا جس میں ہر شعبے نے بشمول مہمان نوازی، ٹرانسپورٹ، سیکیورٹی، کمیونیکیشن وغیرہ نے عمدہ طور پر اپنے فرائض ادا کیے۔ یہ جلسہ مختلف ثقافتوں اور سماجوں کے درمیان فاصلہ کم کرنے کے لیے انتہائی اہم فورم ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریشن کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول وضع فرما دیا ہے کہ اسلام میں ہر ایک بھائی بھائی ہے۔ تمام مقررین نے بہترین انداز میں تقاریر کیں، جس کی وجہ سے سارے جلسے کے دوران
ایئر فون کان سے نہیں اترا۔ کہتے ہیں کہ جلسے کے دوران لوگ بے لوث ہو کر ایک دوسرے پر فدا ہو رہے تھے۔ مہمان نوازی کا کوئی جواب نہیں تھا، صرف خدمت ہی نہیں کی جا رہی تھی بلکہ واضح طور پر محسوس ہوتا تھا کہ آپ کو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ رکھا جا رہا ہے۔ پھر کہتی ہیں کہ کام کرنے والے تمام افراد اپنے چہرے پر مسکراہٹ لیے ہوئے تھے، جس میں احمدیت کے موٹو محبت سب کے لیے، نفرت کے حصے نہیں کی صحیح معنوں میں عکاسی ہوتی۔ پھر آئیوری کوسٹ ایک مہمان تھے، سورہ علی صاحب، یہ سپریم کورٹ کے جج ہیں اور پہلے وزارت ثقافت میں کیبنٹ ڈائریکٹر کے طور پر لمبا عرصہ کام کرتے رہے ہیں۔ مذہب میں کافی دلچسپی رکھتے ہیں، مذہبی کتب کے مطالعے کا شوق ہے، روزانہ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جلسے کے دنوں میں جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں روزانہ باقاعدہ فجر اور کی نماز اور نوافل کی ادائیگی کا اہتمام کرتے، اور جلسے گاہ میں بھی پوچھتے کہ نماز کا وقت ہو گیا کہ نہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہاں باجماعت نماز ہوتی ہے اور میں اس سے محروم رہوں۔ جلسے کی افتتاحی تقریب میں جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا منظوم کلام پڑھا گیا تو فرط جذبات سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہتے ہیں بعد میں کہنے لگے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا کلام سیدھا دل میں اتر رہا تھا۔ میں نے تقویٰ کا یہ دل گداز مضمون پہلی دفعہ سنا تو اپنے آپ کو محض لاشے پایا، جس کی وجہ سے اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ اختتام پر کہنے لگے آخری دن کہ میں تو 3 دن تک اس مادی دنیا سے بالکل منقطع تھا، کسی اور ہی روحانی ماحول میں پہنچا ہوا تھا، جہاں سرور ہی سرور تھا، دنیا کے کاموں سے کلیتاً آزاد تھا۔ اب جلسہ ختم ہوا ہے تو اس دنیا میں واپس آیا ہوں اور اپنے عزیز و اقارب کو فون کرنے لگا ہوں۔ یہ غیروں کا بھی یہ حال ہے، روحانی ماحول کا انپرسر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہمارا بہت اچھا خیال رکھا گیا، شکریہ کے الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ کانگو سے تعلق رکھنے والے ایک دوست جو سابق صدر مملکت کے مشیر اور اس وقت CRAC جو ان کی پارٹی ہے اس کے پریزیڈنٹ ہیں اور آئندہ ہونے والے منتخبات میں صدارتی امیدوار ہیں ملکی انتخابات میں، جلسہ کے دوسرے روز ایک دن کے لیے آئے تھے اور شام کو جو تبشیر کا ڈنر ہوتا ہے اس میں بھی شامل ہوئے تھے اور اس وقت تھوڑی دیر کے لیے مجھے ملے بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ کچھ عرصہ تک کہتے ہیں کہ مجھے علم نہیں تھا جماعت احمدیہ کا، تو خود ہی کہتے ہیں انہوں نے جلسے میں اپنی آنکھوں سے بعض نظاروں کو دیکھا اور پھر میرے جو تقریریں تھے ان کو بھی سنا۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ یہاں آنے سے پہلے آپ کے مخالفوں کو دیکھا اور پڑھا بھی ہے، اور آج میں صاف طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ باتیں جو میں نے یہاں دیکھی اور سنی ہیں اور آپ کے خلیفہ کو دیکھا ہے تو یہ بات مجھ پر صاف کھل گئی ہے کہ آپ کے مخالفوں میں کوئی بھی حقیقت نہیں، اور اس کے مقابل پر جو راہیں اور اصول آپ کے خلیفہ بیان کر رہے ہیں، اب دنیا کے لیڈرز کے پاس اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ آپ کے خلیفہ کے بازوؤں میں آ جائیں۔ جس وقت وہ حدیقت مہدی میں داخل ہوئے تو اس وقت داخل جب ہوتا ہے انسان تو ایک عجیب نظارہ ہے، سارا شہر ہی آباد ہوتا ہے جنگل میں، تو کہتے ہیں کہ آپ نے سارا انگلینڈ خریدا ہوا ہے۔ پھر کہنے لگے کم از کم 3-4 ہزار آدمی تو یہاں کام کر رہے ہوں گے، اور جب ان کو بتایا گیا کہ سب رضاکارانہ طور پر خدمت کر رہے ہیں تو کہنے لگے بڑی حیرانگی کی بات ہے اور میری سوچ سے بھی بالت۔ پھر کہنے لگے کہ اتنے بڑے مجمع میں کوئی پولیس والا بھی نظر نہیں آ رہا، اور جلسے کے دوران انہوں نے بعض کارکنان سے بھی بات کی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ان میں سے بعض بڑے عہدوں پر ہیں اور چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں اور زمین پر سوتے ہیں، تو کہنے لگے کہ اس طرح ڈسپلن اور اطاعت کا معیار میں نے پہلے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، آپ کی جماعت سے کوئی بھی نہیں جیت سکتا۔ پھر کہنے لگے امام جماعت کے خطاب دوسرے روز کے خطاب کے بارے میں کہنے لگے یہ جو خطاب تھا آپ کا، میں نے جو بات سب سے زیادہ محسوس کی ہے اس کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ میں دنیا کے بڑے بڑے سیاستدانوں سے ملا ہوں، بڑے بڑے جلسوں میں شرکت کی ہے۔ کاش ہم سیاسی لیڈر ہر سال اپنے عوام کے سامنے
جو کچھ ہم نے کیا ہے ایمانداری کے ساتھ پیش کریں تو حکومت اور عوام میں بڑی تبدیلی آ جائے، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کہتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ 2 گھنٹے اس طرح کھڑے رہنا، پرسکون اور اطمینان کے ساتھ ہر بات کھول کر واقعات کے ساتھ اعداد و شمار کے ساتھ پیش کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ آج 30,000 سے زائد افراد کی موجودگی میں جب آپ کے خلیفہ کو سنا ہے تو مجال ہے کہ اس دوران کسی بھی شخص نے کسی قسم کی بات کی ہو۔ کہنے لگے، عجیب بات ہے جو میں نے دیکھی کہ تقریر کے دوران جب آپ کے خلیفہ چند لمحات کے لیے ٹھہر جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ پوری مارکی میں کوئی انسان بھی نہیں بیٹھا ہوا، بڑی خاموشی طاری ہوتی۔ کہتے ہیں، میں نے بعض دفعہ سر اٹھا کر اوپر دیکھنے کی کوشش بھی کی کہ شاید کوئی تو بول رہا ہوگا، لیکن مجھے کوئی شخص بولتا ہوا نظر نہ آیا۔ سب کی آنکھیں بس صرف ڈائس کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ پھر کہا کہ یہ نظارہ میں ساری عمر نہ بھولوں گا، ایسا ڈسپلن اور اطاعت کا معیار میں نے کبھی نہیں دیکھا اور نہ سنا۔ بیلجیم سے ایک دوست جو وہیں بڑے عرصے سے وہیں رہ رہے ہیں، نارتھ افریقہ کے، بن طیب ابراہیم، جلسے میں شامل ہوئے۔ ایم ٹی اے کے ذریعے سے ان کا تعارف ہوا تھا جماعت سے، اور پروگراموں میں انہوں نے شرکت کی۔ یورپین مہمانوں کے لیے لیتا مارکی میں کھانے کا انتظام ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ جنرل مارکی میں کھانا کھانے کے لیے جاتے تھے، اور عالمی بیعت اور پاکستان خطابات سے بڑے متاثر ہوئے اور بیعت میں شامل ہو کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں داخل ہو گئے۔ بیلجیم سے ایک اور دوست ثانی نوو کے جلسے میں شامل ہوئے۔ موصوف بیلجیم میں موجود نائجر کمیونٹی کے ممبر ہیں۔ اس کمیونٹی کا اپنا سینٹر ہے۔ انہوں نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا کیونکہ ان کی کمیونٹی کے لوگ احمدیت کی طرف آ رہے ہیں اور احمدیت قبول کر رہے ہیں۔ جلسہ سالانہ جرمنی کے موقع پر ان کے 22 افراد نے بیعت کی تھی۔ برسلز میں موجود ان کے سینٹر میں ممبرز کی تعداد اب کم ہوتی جا رہی ہے اور جماعت میں لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ انہوں نے کمیونٹی کے جو انتظامیہ ہے اس نے موصوف کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا کہ یہاں آ کر دیکھیں کہ کس طرح کی جماعت ہے اور کیا وجہ ہے کہ ہمارے لوگ ہمیں چھوڑ کر ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ چنانچہ صاحب جو جلسے میں شامل ہوئے، جو ذہن لے کر آئے تھے کہ جماعت کی غلطیاں اور خامیاں تلاش کرنی ہیں تاکہ واپس جا کر لوگوں کو کہہ سکیں کہ تم جس جماعت میں شامل ہوتے ہو ان کے فلاں فلاں غلط عقائد ہیں اور ان کے اندر فلاں فلاں خامیاں موجود ہیں۔ موصوف نے جلسے کی تمام کارروائی سنی۔ روزانہ شام کو مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی، اس سے کافی تسلی ہوتی، اور میرے سے بھی ان کی بات ہوئی تھی تھوڑی دیر کے لیے۔ کہتے ہیں، بتایا انہوں نے کہ میں نے پورے جلسے میں کوئی بھی غیر اسلامی بات نظر نہیں آئی، اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کے خطابات کا مجھے بڑا اثر ہوا۔ میں جلسے میں شامل ہو کر بہت خوش ہوں۔ آپ کا جلسہ غیر معمولی ایونٹ ہے اور میں تمام کارکنان اور خدمت کرنے والوں کے اخلاص اور محبت سے بہت متاثر ہوں۔ تاجکستان جماعت کے صدر عزت امان صاحب کو اس جلسے میں شمولیت کی توفیق ملی پہلی دفعہ، نہیں پہلے بھی شاید آ چکے ہیں۔ یہ کہتے ہیں، بہرحال کہ جلسہ سالانہ کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ جو دیکھا ہے وہ الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی طرح جلسہ سالانہ کے الفاظ میں تصویر کشی کی جا سکتی ہے تو صرف یہی الفاظ میرے ذہن میں آتے ہیں کہ ایک سچا معجزہ، دوسرا کوئی لفظ میرے ذہن میں نہیں آتا، یہ الفاظ میرے ذہن میں نہیں آتے۔ جلسے میں شامل احباب کے دل خلیفہ وقت اور حضرت مسیح علیہ السلام کے عشق سے پر ہیں، اور یہی محبت انہیں دن رات جماعت کی خدمت میں لگائے رکھتی ہے۔ جلسہ سالانہ کے ان چند دنوں میں مجھے جلسے کے سالانہ انتظامات میں کوئی بھی سکون نظر نہیں آیا۔ تمام انتظامات کا معیار نہایت اعلیٰ تھا۔ پھر کہتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ہزاروں لوگ جلسہ سالانہ دیکھ کر اور اس میں بیان کی جانے والی باتیں سن کر اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرنے والے بن گئے ہوں گے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہوا ہو۔ تاتارستان کی احمدی خاتون کو جلسہ میں شامل ہونے کی توفیق ملی، کہتی ہیں،
جلسہ سالانہ میں میری شمولیت پر میرا سینہ جذبات شکر سے معمور ہے۔ جلسے میں شمولیت کی توفیق پانے پر میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتی ہوں، اس کے بعد خلیفہ وقت کا شکریہ ادا کرتی ہوں، نیز ان تمام لوگوں کی شکر گزار ہوں جنہیں جلسہ سالانہ کے انتظامات میں انتھک دن رات محنت کرنے کی توفیق ملی۔ میری ذات پر اس بات نے گہرا اثر چھوڑا ہے کہ کس طرح ساری دنیا سے آئے ہوئے لوگ ایک دوسرے محبت اور مہمان نوازی کے جذبات سے سرشار مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ ملتے ہیں۔ مجھے جلسہ سالانہ میں پہلی بار شامل ہونے کا موقع ملا، تاہم اس سے قبل اللہ تعالیٰ کے فضل سے MTA پر جلسے کی کارروائی سے مستفید ہوتی رہی ہوں۔ جلسے کے ماحول میں پہنچنے کے بعد بڑی شدت سے مجھے احساس ہونے لگا کہ میں ایک روحانی دنیا میں آ گئی ہوں جو محبت اور امن اور بھلائی والی دنیا ہے۔ کہتی ہیں بہت گہرائی کے ساتھ یہ محسوس کر رہی تھی کہ میں اپنی ایک بڑی اور متحد فیملی میں ہوں، جہاں خدائے واحد و یگانہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نیز آپ کے عاشق صادق حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سے محبت دلوں پر راج کرتی ہے، جہاں افراد جماعت آپس میں محبت و شفقت اور عزت کے جذبات ایک دوسرے کے لیے رکھتے ہیں۔ میں بڑی ہی خوش قسمت ہوں کہ میں احمدیہ مسلم جماعت سے تعلق رکھتی ہوں۔ مجھ پر جلسہ سالانہ کا ایسا گہرا اثر ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے سال جلسہ سالانہ پر میں اپنے سارے بچوں اور والدہ کو بھی لے کر آؤں گی انشاءاللہ۔ ترکمانستان سے ایک دوست شامل ہوئے، کہتے ہیں کہ جلسہ سالانہ میں شامل ہونا ہماری خوش نصیبی تھی، اللہ کا فضل تھا۔ ہم اس جلسے سے اس حد تک مستفید ہوئے ہیں کہ ان جذبات کو خط کے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے، لیکن مختصر الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس جلسے نے ہمارے اسلام کے بارے میں علم کو تازہ کر دیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بڑھایا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرنے کی تعلیم کے مطابق ہمیں اس میں زیادہ کیا ہے، نیز احمدی مسلم کے طور پر ہماری ایمانی بنیادوں کو پہلے سے مضبوط کیا ہے، اور اس طرح ہمارے برداشت کے مادے کو بڑھایا ہے۔ تو یہ نئے احمدی ہونے والے جو ہیں اس طرح ایمان و اخلاص میں ترقی کر رہے ہیں۔ چلی سے ایک نوجوان دوست کیفل توریس صاحب جلسے میں شامل ہوئے، پہلی بار آئے تھے۔ کہنے لگے کہ جلسہ سالانہ UK میں شمولیت میرے لیے روحانی مسرت اور خوشی کا باعث تھی، اگرچہ میرے والد مصری مسلمان تھے مگر والدہ چلی سے تھیں۔ میرے والد صاحب نے بچپن میں جو اسلام سکھایا تھا وہ میں بھول چکا تھا اور میں بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ کئی نسلوں سے یہ خاندان چلی میں آباد ہے۔ کہتے ہیں کہ احمدی مبلغ پمفلٹ تقسیم کر رہا تھا وہاں چلی میں، اس دوران میرے اس مبلغ سے ملاقات ہوئی۔ مبلغ نے مجھے احمدیت کی تعلیم، مجھے احمدیت حقیقی اسلام سے تعارف کروایا اور میں نے بیعت کر لی۔ اب جلسہ سالانہ UK میں شمولیت میرے لیے بہت زیادہ ایمان کا باعث بنی ہے۔ میں اب اپنے آپ کو حقیقی مسلمان یقین کرتا ہوں اور اس جذبے کے ساتھ واپس جا رہا ہوں کہ اپنے ملک میں احمدیت کی تبلیغ کروں گا۔ پاناما سے ایک نو بھائی دانتے نستو صاحب آئے تھے اور پاناما کی جلسے میں اس دفعہ پہلی دفعہ نمائندگی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ جلسے میں بہت کچھ سیکھا، اس جلسے میں شمولیت کر کے میرے ایمان میں اضافہ ہوا۔ جو بھائی چارہ میں نے یہاں دیکھا ہے وہ اسلام میں کہیں نہیں دیکھا۔ میں یہاں آ کر بہت مطمئن ہوا ہوں اور دل کو تسلی ہوئی ہے۔ میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے احمدیت قبول کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ جلسے کے دوران مجھے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد سے ملاقات کا موقع ملا جن کا تعلق مختلف اقوام سے تھا۔ ان سے ایمان افروز واقعات سن کر میرے ایمان میں اضافہ ہوا اور میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے ملک پاناما میں دعوت اللہ کر کے لوگوں کو احمدی بنانے کی کوشش کروں گا۔ جلسہ میں ایک بہت بڑی تعداد شامل تھی۔ کہتے ہیں جلسے میں بہت بڑی تعداد شامل تھی، لوگ تو بے شمار تھے، لیکن لگتا تھا کہ سب کا ایک ہی دل دھڑک رہا ہے۔ جسم تو 30,000 ہیں لیکن دل ایک تھا۔ گوئٹے مالا سے وہاں کے ممبر نیشنل پارلیمنٹ سرخیو لیس صاحب شامل ہوئے۔ کہتے ہیں میں جماعت احمدیہ کی عیسائی ہیں یہ کہ میں جماعت احمدیہ کی بلند اخلاقی قدروں، ان کی باہمی محبت و اخوت
اور یگانگت نیز ان کے مضبوط جذبہ ایمان سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ ایسی محبت و پیار میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ جماعتی تنظیم قابل ستائش ہے، بہت شاندار مثالی جلسہ تھا، ہر انتظام سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ اسلام کی خوبصورت تصویر جو جماعت احمدیہ پیش کرتی ہے وہ دوسروں سے بالکل مختلف ہے۔ اگرچہ مختلف ممالک اور متفرق اقوام کے افراد تھے، مگر ایسے محسوس ہوا جیسے سب کا دل ایک ہے جو دھڑک رہا ہے۔ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے جلسے میں شامل ہونے کا موقع ملا۔ جاپان سے ایک خاتون میں نے ساکی ہیرو صاحب تشریف لائی تھیں۔ موصوفہ پی ایچ ڈی ہیں، جاپان میں یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، اور جاپانی کے علاوہ انگریزی اور عربی زبان بھی جانتی ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ موصوفہ نے بتایا کہ جلسہ سلانہ میں شامل ہو کر بےحد خوش ہیں اور عرب احمدیوں سے مل کر اور جلسے کے ماحول سے بےحد متاثر ہوئی ہیں۔ کہتی ہیں سونامی طوفان کے نتیجے میں جاپان میں آنے والی تباہی کے موقع پر جماعت احمدیہ نے مذہب و نسل سے بالا ہو کر انسانیت کی بے انتہا خدمت کی ہے۔ جماعت کے عقیدے اور عمل میں کوئی فرق نہیں ہے، جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں۔ گیانا سے ممبر آف پارلیمنٹ جو مسلمان ہیں منظور نادر صاحب شامل ہوئے تھے، اور کافی پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، لیبر کے منسٹر بھی رہ چکے ہیں، انڈسٹری کامرس کے منسٹر بھی رہ چکے ہیں، اس وقت صدر گیانا کے پولیٹیکل افیئرز کے ایڈوائزر ہیں۔ منظور کہتے ہیں کہ جلسہ سالانہ کے انتظامات سے بہت متاثر ہوا اور تینوں دن یہ شامل ہوتے رہے یہاں، اور جو رپورٹ پڑھی جاتی ہے دوسرے دن کی جماعت کی ترقیات کی، کہتے ہیں جماعت احمدیہ کی دوران سال ترقی اور خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت کے واقعات سے بھی بہت متاثر ہوا۔ بیلجیم سے ایک غیر احمدی مہمان خاتون جس سیلے ماریا جلسہ میں آئی تھیں، آئی ٹی کنسلٹنٹ ہیں، اور کہتی ہیں کہ لوکل جماعت کے ایک ممبر کے ذریعے سے ان کو جماعت کا تعارف حاصل ہوا۔ بقیہ معلومات جماعت کی ویب سائٹ سے حاصل کیں۔ ان کی دلچسپی کے مد نظر بیلجیم جماعت نے ان کو جلسہ سالانہ یو کے میں شمولیت کی دعوت دی۔ وہ آئی ہیں، کہتی ہیں جلسے کے دوران سارے پروگرام میں نے دیکھے، بھرپور شرکت کی، اور اسی طرح یورپین احمدی خواتین کے ساتھ گھل مل گئی۔ جامعہ احمدیہ میں ان کی رہائش تھی۔ ایک دن وہاں نماز تہجد ہو رہی تھی، وہ اکیلی اور پریشان حال بیٹھی تھیں کیونکہ ان کو نماز پڑھنی نہیں آتی تھی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نماز پڑھنا چاہتی ہیں؟ کہنے لگی کہ ہاں میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ پھر ایک نوبایا نے ان کو وضو کرنا سکھایا اور نماز کا طریق بتایا، اس پر نماز میں شامل ہو گئیں۔ پہلے دن انہوں نے جین اور شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ جب جلسہ گاہ میں عورتوں کا لباس دیکھا تو بڑا اثر ہوا ان کو، اور مبلغ بیلجیم کی اہلیہ سے انہوں نے کہا کہ میں تو ایسا ہی لباس پہننا چاہتی ہوں۔ چنانچہ اس خاتون نے جلسہ گاہ کے بازار سے زنانہ لباس خریدا اور وہ پہنا۔ کہنے لگیں جو میرے خطابات سننے کے بعد کہ جو حقیقی اسلام اور متقی کی صفات کے بارے میں خطبات دیے ہیں یا خطابات دیے ہیں ان کا مجھ پر گہرا اثر ہوا ہے۔ یہ خطابات سننے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ چنانچہ یہ عالمی بیعت میں شامل ہوئیں اور بیعت کر کے جماعت میں داخل ہو گئیں، اور مجھے ملی بھی تھیں لگ بھگ سے، بڑے ڈھکے ہوئے لباس میں تھیں۔ بس یہ جلسہ اپنوں اور غیروں سب پر روحانی ماحول کا اثر ڈالتا ہے۔ ایک سعید فطرت کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اسلام کی خوبیوں کا معترف ہو کر اسے قبول کر لے، لیکن ہمارے مخالفین کو، ان لوگوں کو جن کو دوسروں سے پہلے ہی حکم تھا، غیروں سے پہلے ہی حکم تھا کہ امام مہدی کو جا کر میرا سلام کہنا، برف کے پہاڑوں پر سے گزرنا پڑے تو گزر کر جانا اور سلام کہنا، ان لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی عقل دے۔
پھر یہ دیکھیں اکثریت نے جو مہمان تھے، خاص طور پہ غیر مہمان، انہوں نے بچوں اور نوجوانوں اور بوڑھوں اور عورتوں کو مہمان نوازی کرتے ہوئے جو دیکھا ہے اس کا ان پر بڑا گہرا اثر ہوا ہے، اور اس کا ذکر کیا انہوں نے ہمیشہ، سب نے تقریباً۔ بس یہ خدمت کا جذبہ جو جماعت احمدیہ کے افراد میں ہے، یہ بھی ایک خاموش تبلیغ ہے۔ ایک بچہ ہے، اس نے پانی پلایا، آگے گزر گیا، لیکن جو اثر وہ ایک دل میں قائم کر گیا، اس نے اس دل کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا ڈالا۔ اسی طرح کوئی نوجوان ہے، کسی کو کھانا کھلا رہا ہے، کوئی کار پارکنگ میں ہے تو خوش خلقی کا مظاہرہ کر رہا ہے، پارکنگ کروا رہا ہے، ایسے مظاہرہ کرتے ہوئے۔ لڑکے لڑکیاں اسکیننگ اور چیکنگ کر رہی ہیں تو بڑی خوش اخلاقی سے کر رہی ہیں۔ لجنہ نے اپنے انتظامات، جیسے ذکر بھی ہوا ہے واقعات میں، ہر شعبے میں انہوں نے کیے اور بڑے اچھے کیے، سہولت پہنچانے میں مصروف رہیں۔ تو یہ باتیں جہاں اپنوں کی دعاؤں کو حاصل کرنے والا بناتی ہیں ان سب کارکنان کے لیے، غیروں کو اسلام اور احمدیت کی حقیقت سے آگاہ کر رہی ہوتی ہیں، اور اس خوبصورت تعلیم کا گرویدہ کر رہی ہوتی ہیں۔ بس ان تمام کارکنات اور کارکنان کا میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس سال کی خاص طور پر گزشتہ سالوں کی نسبتاً زیادہ بہتر رنگ میں اور خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ڈیوٹیاں اور فرائض سر انجام دیے۔ جو مجھے لوگوں کے تاثرات مل رہے ہیں، اس میں اس سال پارکنگ کے شعبے کے بڑے اچھے تاثرات ہیں۔ خدام پارکنگ کرواتے تھے، خوش اخلاقی سے حال پوچھتے تھے، تکلیف کی معذرت کرتے تھے، گرمی کی وجہ سے پانی وغیرہ کا پوچھتے تھے۔ لکھنے والا یہ لکھتا ہے کہ کسی کو میں جانتا نہیں تھا، لیکن یہ اخلاق دیکھ کر سفر کی آدھی تھکان اور کوف جو تھی وہ دور ہو جاتی تھی۔ تو بس یہی ایک احمدی کا تو امتیاز ہے، اور ان اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ ہمیں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان اعلیٰ اخلاق کو ہمیشہ قائم رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اسی طرح تبشیر کی مہمان نوازی کا بھی اس مرتبہ بہت اچھا معیار رہا ہے۔ جامعہ کے طلباء، واقفین نو اور واقفات نو نے بہت اچھا کام کیا ہے، ہر مہمان ان کی تعریف کر رہا ہے۔ لیکن خود کارکنوں کو اپنا یہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ اگر کوئی کمی کہیں ہے تو اس کو آئندہ سال کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے۔ پھر عرب مہمانوں کا بھی بڑا وفد آیا تھا اس دفعہ، تو ابھی سے 110 سے اوپر آدمی تھے۔ ان کا عمومی انتظام بھی گزشتہ سال سے بہت بہتر تھا۔ عرب ڈیسک یو کے اور ان کے نائب سیکرٹری تبلیغ اس سال انچارج تھے، انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا، انہوں نے بھی اور ان کی ٹیم نے بھی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے۔ گزشتہ سال بھی یہ تھے، لیکن اتنا بہتر انتظام نہیں تھا جتنا اس سال ہوا ہے۔ پھر جو مہمان عمومی تاثرات دیتے ہوئے جو چیز ان کو متاثر کرتی ہے، بہت سارے مجھے ملے ہیں غیر مہمان، وہ تصویری نمائش کا بڑا ذکر کرتے ہیں۔ عمومی طور پر احمدیوں میں بھی اس کا اچھا فیڈ بیک ہے، اور اس سے جہاں احمدیوں کو ہماری تاریخ کا پتہ لگا، غیروں کو بھی ہماری تاریخ کا پتہ لگا اور وہ متاثر بھی ہوئے اس سے۔ لنگر کھانے کے نظام میں بھی گزشتہ سال کی نسبت بہتری ہوئی ہے، روٹی بھی عمومی طور پر پسند کی گئی ہے، اسی طرح سالن بھی۔ لیکن ایک صاحب ہیں جنہوں نے کھانے کے خوب اعتراض کیا ہے کہ بو آ رہی تھی اور باسی تھا اور یہ تھا اور وہ تھا۔ بہرحال میں نے تو جن لوگوں سے پوچھا بھی ہے یا لوگ مجھے لکھ رہے ہیں خود ہی، اور خود میں نے بھی دیکھا ہے مختلف وقتوں میں کھانا، مجھے تو باسی کھانا نہیں لگا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو کسی نے باسی کھانا کھلا دیا ہو، لیکن یہ شخص
میں جانتا ہوں جس نے مجھے لکھا ہے کہ ان کو اپنے علاوہ کسی کا کام اچھا بھی نہیں لگتا، اور ہر ایک کا کام یہ غیر معیاری سمجھتے ہیں، اور ان کا یہ فقرہ لکھا ہوا بھی اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ خلیفہ رابع نے، میں کچن میں ڈیوٹی دے رہا تھا جرمنی میں، تو مجھے کہا کہ تم کچن میں ہو تو مجھے کوئی فکر نہیں، لیکن اگر انہوں نے کہا بھی تھا، پتہ نہیں کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، لیکن کہا تھا تو ان کی یہ خود نمائی کی باتیں سن کر یہ ضرور انہوں نے کہہ دینا تھا کہ میں الفاظ واپس لیتا ہوں۔ یہ خود پسندی، خود نمائی اور اپنی تعریف اور دوسروں پر اعتراض کی جو عادت ہے، اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے ہم سے ہر ایک کو۔ جماعت احمدیہ کے کام نہ ایک شخص سے مخصوص ہیں، نہ ہی کسی شخص پر اس کا انحصار ہو سکتا۔ یہی جماعت کی خوبی ہے، اور اسی کی غیروں نے بھی تعریف کی ہے کہ ایک ٹیم ورک تھا، سب بڑے چھوٹے مل کے کام کرتے ہیں اور بڑے اعلیٰ معیار کے کام ہو رہے تھے۔ اب تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں یو کے میں بھی سینکڑوں ہزاروں ایسے مخلص کارکن ہیں اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دی ہیں کہ ایک کو اگر ہٹاؤ 10 نئے کام کرنے والے آ جاتے ہیں، جو خود نمائی کے بجائے عاجزی دکھانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے ہیں۔ تو بہرحال مجھے تو ایسوں کی ضرورت ہے جو اس طرح عاجزی سے کام کرنے والے ہو، اور ایسے کارکنوں کے لیے میں دعا بھی کرتا ہوں۔ بعض ڈیوٹی دینے والوں کی یہ شکایت ملی ہے، اور یہ نہیں کہ ادھر ادھر سے ملی ہے، خدام الاحمدیہ نے خود ہی محسوس کیا کہ بعض سیکیورٹی ڈیوٹی دینے والے بعض دفعہ سختی کرتے رہے بعض لوگوں پہ۔ مثلا ایک ریٹارڈیڈ لڑکا تھا، اس کو بلا وجہ سختی سے زور سے پیچھے ہٹایا تو اس کو چوٹ بھی لگ گئی، یا تکلیف ہوئی، اس کو پیٹ پہ ہاتھ پڑا۔ تو جو ڈیوٹی دینے والے ہیں ان کو ہوشیار بھی رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، سیکیورٹی کے خاص طور پہ نظر رکھنے کی بھی ضرورت ہے، اور اعصاب کو رکھنے کی بھی ضرورت ہے، اعصاب کو قابو میں رکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر سیکیورٹی ڈیوٹی نہیں دی جا سکتی۔ بس خدام الاحمدیہ آئندہ سال کے لیے یہ سارا سال سروے کرے کہ سارے ملک میں سے کون سے ایسے لڑکے ہیں جو مضبوط اعصاب والے بھی ہیں اور ہوش حواس بھی قائم رکھنے والے ہیں، تاکہ اگر کوئی ہنگامی صورت ہو اس میں کام پہ آ سکیں، اور آئندہ سال ایسے لوگوں کو لیا جائے۔ اور ایک اعتراض یہ بھی مجھے مل رہا ہے، اور شاید کسی حد تک صحیح ہے، کہ مردانہ مارکی اور لجنہ کی مارکی کے درمیان ایم ٹی اے کے مارکی تھی، جہاں دفاتر اور ٹرانسمیشن وغیرہ تھا، نظام تھا۔ اس کی وجہ سے اگر ایمرجنسی میں نکلنا پڑے تو روک پڑ سکتی ہے، اس لیے جلسہ گاہ کے دونوں طرف کھلے راستے ہونے چاہیے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا، علاوہ اس کے اعتراض کے جو انہوں نے نہیں لکھا، لیکن میرے خیال میں ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ گرمی کی وجہ سے بعض دفعہ در کھولنے پڑتے ہیں تو ہوا بھی اچھی آئے گی، اس لیے ایم ٹی اے کی مارکی کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ ایک خاتون جرمنی سے آئی تھیں، جلسے کی انتظامیہ کو ان کی بھی بات بتا دوں کہ بڑا انتظام صحیح تھا، صفائی صحیح تھی، ٹوائلٹس وغیرہ بڑے اچھے تھے، لیکن ٹوائلٹس میں لوٹوں کی جگہ جگ رکھے ہوئے تھے۔ تو کہتی ہیں میں انتظام کر سکتی ہوں کہ جرمنی سے لوٹے لا دوں یا کہیں سے منگوا دوں، بڑی خوشی سے انتظام کریں شک، اور میرا خیال ہے یو کے والے ان کی اس آفر کو قبول بھی کر لیں گے۔ اسی طرح پیپر ٹاول اور بڑے ڈسٹ بن جو ہیں، ان کا انتظام بھی کھلا ہونا چاہیے۔ ایک شکایت یہ ہے کہ جلسہ ختم ہوتے ہی غسل خانوں میں پانی ختم ہو گیا تھا۔ یہ جلسے کی انتظامیہ اس کا آئندہ خیال رکھے۔ بہرحال یہ چند چھوٹی موٹی باتیں ہیں، اس کے علاوہ مجموعی طور پر جلسے کے انتظامات اور تقاریر کے معیار بھی، جیسا کہ مہمانوں نے بھی ذکر کیا، اور عمومی ماحول بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت اعلیٰ تھا۔ ہر شامل ہونے والے نے
جو ہر سال شامل ہوتے ہیں انہوں نے بھی یہ اس کا اظہار کیا ہے کہ پہلے کی نسبت یہ اعلیٰ معیار تھا، اور تمام کارکنان اور انسامیہ بہرحال اس کے لیے شکریہ کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے۔ پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں۔ کل 7 ستمبر ہے اور ہمارے مخالفین جو ہیں یہ دن بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ ان دنوں میں اپنے آپ کو انہوں نے اکٹھا کر کے ایک تو حدیث پوری کر دی، لیکن بہرحال یہ ان کا فعل ہے جو بھی، اور جماعت احمدیہ مسلمہ ان فرقوں سے علیحدہ ہو گئی، خود انہوں نے کر دی۔ تو یہ دن بڑے زور و شور سے منایا جاتا ہے، جلسے ہوتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، گالیاں دی جاتی ہیں جماعت کو، تو حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف انتہائی بیہودہ دریدہ دہنی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ ختم نبوت کے نام پر ہوتا ہے۔ اور اس دفعہ ان کا ارادہ ہے کہ پورا ہفتہ عشرہ اپنے ان مضمون مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کے لیے منائیں گے۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کے حبیب محسن انسانیت اور رحمت للعالمین کو اپنے مقاصد کے لیے، غلط مقاصد کے لیے بدنام کر رہے ہیں، خدا تعالیٰ جلد ان کی پکڑ کے بھی سامان پیدا فرمائے۔ اس ہفتے میں کراچی میں پھر 2 شہادتیں ہوئی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ جلد احمدیوں کو لیے پاکستان میں آزادی کے اور سہولت کے سامان پیدا فرمائے۔ آج ایک جنازہ حاضر بھی ہے یہاں، ہمارے گھانیان بزرگ کا آ گیا جنازہ، ان کا جنازہ بھی میں پڑھاؤں گا، اور ان 2 شہداء کا جنازہ غائب بھی ساتھ پڑھا جائے گا، کیونکہ وہ جنازہ حاضر ہے ایک، میں باہر جا کر جنازہ پڑھاؤں گا۔ اب آپ یہیں مسجد میں صفیں درست کر لیں اور جنازہ میرے پیچھے پڑھیں۔ یہ گھانیان دوست بزرگ جو ہمارے ان کی وفات ہوئی ہے، ان کا نام آدم بن یوسف صاحب ہے، اور کینسر کی بیماری تھی ان کو۔ 3 ستمبر کو 84 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1956 میں 27 سال کی عمر میں انہوں نے بیعت کی تھی، اور بیعت کے بعد انہوں نے اپنی ملازمت چھوڑ دی اور تبلیغ شروع کر دی۔ آپ نے گھانا کے تمام علاقوں میں تبلیغ کی اور اکثر مقامات میں جماعتیں قائم کیں۔ پرانی جماعتوں کو فعال کرنے میں خصوصی کردار ادا کیا۔ ان کی تبلیغ سے سینکڑوں احباب نے احمدیت قبول کی۔ ان کے تبلیغ کے شوق کی وجہ سے ان کا نام ہی وہاں گھانا میں یوسف پریچر پڑ گیا تھا۔ مرحوم 2003 میں UK آئے تھے، یہاں بھی تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھیں، اور خصوصی طور پر ریڈیو پروگراموں میں تبلیغ کیا کرتے تھے، جن میں وائس آف افریقہ اور WBLS ریڈیو قابل ذکر ہیں۔ اپنی ریجن کے سیکٹری تبلیغ بھی تھے۔ 2001 میں ان کو حج کی سعادت بھی ملی۔ 2005 میں جلسہ سالانہ قادیان میں شمولیت کی توفیق پائی۔ بہت نیک صالح، نماز روزہ کے پابند اور مخلص انسان تھے۔ خلافت کے ساتھ گہرا محبت کا تعلق تھا۔ مرحوم موسی تھے، ان کے پسماندگان میں 2 بیویاں اور 10 بیٹیاں یادگار ہیں، انہوں نے چھوڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی نسلوں میں بھی احمدیت ہمیشہ قائم رہے۔ جو شہداء ہیں ان میں سے ایک شہید ڈاکٹر سید طاہر احمد صاحب ابن ڈاکٹر سید منظور احمد صاحب لانڈی کراچی ہیں۔ ان کی شہادت 31 اگست کو ہوئی تھی۔ 31 اگست کو یہ اپنے کلینک میں بیٹھے ہوئے تھے، مریضوں کو چیک کر رہے تھے۔ اسی دوران 2 مرد اور 2 خواتین مریض کے روپ میں کلینک میں داخل ہوئے، اور ان میں سے ایک مرد نے ڈاکٹر صاحب پر فائرنگ کر دی۔ ڈاکٹر صاحب کو 6 گولیاں لگیں۔ ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ نے گولیوں کی آواز سنی تو معمول کی فائرنگ سمجھی، کیونکہ کراچی میں تو ہر وقت فائرنگ ہوتی رہتی ہے، مگر ان کے پڑوسی فائرنگ کی آواز سن کر باہر نکلے
تو کلینک سے ان چار افراد کو بھاگتے ہوئے دیکھا. وہ فوراً کلینک کی طرف آئے تو دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب خون میں لت پت زمین پر گرے ہوئے ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب کو فوراً ایک گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے گئے، مگر ڈاکٹر صاحب راستے میں ہی جام شہادت نوش فرما گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. شہید مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ آپ کے دادا مکرم حکیم فضل اللہ صاحب کے ذریعے ہوا تھا، جنہیں حضرت خلیفۃ مسیح ثانی کے دور خلافت میں بیعت کر کے جماعت میں شامل ہونے کی سعادت حاصل ہوئی. آپ کے دادا کا تعلق تلونڈی ضلع گوجرانوالہ سے تھا، اور 1970 میں ان کے دادا کراچی شفٹ ہو گئے تھے. شہادت کے وقت شہید مرحوم کی عمر 55 سال تھی. آپ نے انٹر تک تعلیم حاصل کی، اس کے بعد مکینیکل انجینئرنگ میں ایسوسیٹ انجینئر کا ڈپلومہ حاصل کیا. پھر کراچی یونیورسٹی سے DHMS کی ڈگری حاصل کی. نیشنل آئل ریفائنری میں کم و بیش 30 سال ملازمت کی، اور اب 3 سال کے بعد ریٹائر ہونے والے تھے. شہید مرحوم شہادت کے وقت بطور سیکرٹری دعوت اللہ حلقہ لانڈی خدمات کی توفیق پا رہے تھے. اس سے پہلے بھی مختلف عہدوں پر یہ خدمات انجام دیتے رہے. مرحوم انتہائی نفیس طبیعت کے مالک تھے، بڑے ہنسمکھ، صلح جو، ملنسار. آپ کا حلقہ احباب انتہائی وسیع تھا. اپنے علاقے میں ایک معزز شخصیت تھے. آپ کی شہادت کے بعد محلہ داروں کی ایک کثیر تعداد تعزیت کی غرض سے آپ کے گھر میں جمع ہو گئی. عزیز رشتہ داروں کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلق تھا. اگر کوئی زیادتی بھی کر جاتا تو درگزر کرتے اور خود آگے بڑھ کر صلح کا ہاتھ بڑھاتے. آپ ایک کامیاب ہومیوپیتھی ڈاکٹر بھی تھے. مستقل مریضوں کی تعداد بھی بہت وسیع تھی. کئی مرتبہ یہ ہوا کہ دفتر سے تھکے ہوئے آئے ہیں، اگر گھر آتے ہی مریض آ گئے تو فوراً ان کا علاج شروع کر دیا. نمازوں کو پابند اور تہجد کا انتظام بھی کیا کرتے تھے باقاعدگی کے ساتھ. اور بے انتہا مصروفیت کے باوجود حلقے میں دورہ جات کے لیے حت الوسع ان کی معاونت بھی اپنی بیوی ان کی صدر لجنہ ان کے ساتھ کیا کرتے تھے. انتہائی شفیق باپ اور بچوں کی پڑھائی اور تربیت پر توجہ دینے والے. ان کی اہلیہ محترمہ سیدہ طاہرہ طاہر صاحبہ اور 3 بیٹے عزیزم رضوان طاہر عمر 32 سال، فرحان طاہر 29 سال، مشتبہ طاہر 19 سال، اور بیٹیاں سبوئی عثمان اور عزیزہ رباب طاہر. انہوں نے سوگوار چھوڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے، شہید مرحوم کے درجات بلند کرے. دوسرے شہید ہیں مکرم ملک اعجاز احمد صاحب، مکرم ملک یعقوب احمد صاحب، اورنگی ٹاؤن کراچی کے. ان کی شہادت 4 ستمبر کو ہوئی ہے. 4 ستمبر کو یہ تقریباً 11:15 بجے ان کی شہادت ہوئی ہے 11:15 بجے. شہید مرحوم گارمنٹ فیکٹری میں اپنے بھائی مکرم ملک رضاق احمد صاحب کے ہمراہ اسٹیچنگ کی ٹھیکیداری کام کیا کرتے تھے. دونوں گھر سے فیکٹری جانے کے لیے اپنی موٹر سائیکل پر نکلے، علیحدہ علیحدہ موٹر سائیکلوں پر. تو اپنے بھائی سے پیچھے تھے کچھ فاصلے پر کہ رستے میں کھڑے 2 نامعلوم افراد نے ان کے قریب آ کر بائیں سائڈ سے کان کے قریب فائر کیا. گولی سر سے آر پار ہو گئی، جس سے آپ موقع پہ شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وقوعہ کے بعد حملہ اور موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے. پیچھے آنے والی ایک کار کے ڈرائیور نے بتایا کہ حملہ اور 2 نوجوان تھے. موٹر سائیکل چلانے والے نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، جبکہ پیچھے بیٹھا ہوا شخص جس نے حملہ کیا ہلکی داڑھی والا نوجوان تھا. شہید مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ آپ کے پردادا میاں احمد کے صاحب کے ذریعے ہوا، جنہوں نے خلافت ثانیہ کے دور میں مکرم محترم چودھری غلام رسول بسرا صاحب صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کی تبلیغ سے متاثر ہو کر بیعت کی. آپ کے پردادا بیعت کے وقت جوڑا کلاں خوشاب میں رہائش پذیر تھے، مگر مخالفت کی وجہ سے مکرم چودھری غلام رسول بسرا صاحب کے مشورے سے چک 99 شمالی سرگودا شفٹ ہو گئے، جہاں آپ کے خاندان کو جماعت کی نمایاں خدمت کی توفیق ملی. وہاں کی مسجد کی تعمیر میں بھی ان کے والد نے بڑا کردار ادا کیا. مرحوم کے والد ملک یعقوب احمد صاحب، ان کی عمر 90 سال، اللہ تعالیٰ کے فضل سے حیات ہیں. والدین کی وفات پا چکی ہیں. 1990 میں یہ لوگ سرگودا
سے کراچی شفٹ ہو گئے تھے اور اپنے بہنوئی مکرم محمد نواز صاحب شہید، ان کے بہنوئی بھی شہید کیے گئے تھے، گزشتہ سال ستمبر میں ان کے پاس شفٹ ہو گئے تھے۔ شہید مرحوم انتہائی مخلص اور محبت کرنے والے ہمدرد انسان تھے، ہر ایک سے خوش ہو کر ملتے، کسی کی دل شکنی ان کو پسند نہ تھی، بچوں کے ساتھ انتہائی محبت کے ساتھ پیش آتے، اپنے بچوں کے علاوہ اپنے بھائی کے بچوں کے ساتھ بھی انتہائی شفقت سے پیش آتے تھے۔ جو آپ کے ساتھ رہائش پذیر تھے، ان کے بچے بھی جماعت کے لیے بہت ایمانی غیرت رکھتے تھے، جب کسی شہادت کا ذکر سنتے تو اپنے دل پر گہرا اثر لیتے، نظام جماعت کی آپ کامل اطاعت کرتے، جب کسی کام کے لیے کہا جاتا تو فوراً بشاشت کے ساتھ کرتے۔ گزشتہ سال اپنے بہنوئی محمد نواز صاحب شہید کی شہادت کے موقع پر بار بار اس بات کا اظہار کرتے، کاش یہ سعادت مجھے نصیب ہوتی۔ شہید مرحوم کی عمر 36 سال تھی۔ عثمان خان میں والد مکرم ملک یعقوب احمد صاحب کے علاوہ اہلیہ محترمہ راشدہ اعجاز صاحبہ، ایک بیٹی عزیزہ ماں نور اعجاز عمر 12 سال اور 2 بیٹے عزیزم جواد احمد عمر 10 سال اور عزیزم مرتضیٰ اعجاز 8 سال سوگوار چھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی صبر و حوصلہ ہمت عطا فرمائے اور ان کا حامی و ناصر ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔